حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم لوگ ناشتے کے بعد زیارات کے لیے چل پڑے۔ سب سے پہلے فغنا کے علاقے میں پہنچے۔ یہ بالکل دیہات میں بخارا سے کوئی 50 میل دور ایک جگہ ہے جہاں ایک کنواں، ایک گھر اور مسجد ہے۔ قریب ہی خواجہ محمود رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت تیشا بابا نے بتایا کہ اس علاقے کی انجیر بہت لذیذ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ صاحب کو لوگوں نے انجیر فغنا کہنا شروع کر دیا۔ بہرحال ایصال ثواب کے بعد کچھ دیر مراقبہ کیا اور اگلے منزل کی روانگی ہوئی۔ حضرت خواجہ محمد عارف ماہتابہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم لوگ فغنا سے رامیتن کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شہر سے گزرنا ہوا۔ حضرت تیشا بابا نے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ خواجہ محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ نامی گزرے ہیں۔ ان کے چہرے پر اس قدر جمال تھا، یعنی خوبصورتی تھی، کہ لوگ انہیں ماہ تابہ کہا کرتے تھے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے مزار پر بھی ایصال ثواب کرتے جائیں۔ فقیر نے کہا، بآں گروہ کے از ساغر وفا مستند، سلام ماں برسانید ہر کجا پمستند۔ اب چونکہ یہ فارسی میں اشعار ہیں تو پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس گروہ کو جو کہ وفا کے ساغر سے مست ہے، جہاں کہیں بھی ہو اسے میرا سلام محبت پہنچا دو۔ حضرت تیشا بابا اس شعر کو سن کر تڑپ گئے اور فقیر کو دیکھ کر رحمت رحمت کہنے لگے۔ اس مزار کے قریب حکومت کی طرف سے ایک خوبصورت مسجد بنوائی گئی ہے۔ کیونکہ وقف کی زمین کافی زیادہ ہے، اس لیے یہ مزار اس کے کونے میں واقع ہے۔ اس میں ساری جگہ کے گرد فصیل بنا دی گئی ہے۔ یہ جگہ شہر کے اندر آ چکی ہے۔ ایصال ثواب اور دعا کے بعد اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ عزیزان علی رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام علی تھا۔ عزیزان تخلص تھا، کیونکہ فارسی زبان میں اشعار بھی کہا کرتے تھے۔ تخلص جو شاعر اپنا نام رکھتے ہیں شعر کے اندر، ان کے اشعار میں، اس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اقبال ہے، غالب ہے، اس طرح سے۔ تو اسی وجہ سے عزیزان علی کے نام سے شہرت پائی۔ مشہور ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حاکم وقت شہریار کی خوبصورت نوجوان بیٹی بیمار ہو گئی۔ اس کے سارے جسم پر دانے نکل آئے۔ بہت سارے اطباء نے علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ دوا تو کر دیکھی، اب دعا بھی کروا دیکھیں۔ چنانچہ حاکم وقت اپنی بیٹی کو لے کر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پانی دم کر کے دیا اور فرمایا کہ لڑکی اس پانی سے غسل کر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو شفا عطا فرمائی۔ اس جگہ کا نام اس مناسبت سے آرام تن پڑ گیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ رام تن مشہور ہو گیا۔ آرام تن یعنی جہاں پر تن کو، جسم کو آرام ملا، اسی نسبت سے یہ نام رکھا گیا اور بگڑتے بگڑتے رام تن مشہور ہو گیا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار ایک ٹیلے پر واقع ہے، جس کے قریب ہی ایک نالہ بہتا ہے۔ ایصال ثواب کے بعد مراقبہ کیا اور اگلی منزل کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ۔
رامیتن سے فقط چند میل کے فاصلے پر حضرت خواجہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کا مزار پرانوار ہے۔ چاروں طرف کھیت ہی کھیت ہے۔ حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کا لگایا ہوا باغ اب بھی موجود ہے۔ اس جگہ پر پانی نہیں ملتا تھا۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اللہ کہہ کر زمین پر عصا مارا تو پانی نکلنے لگا۔ عصا یعنی جو ڈنڈا ہوتا ہے بزرگان دین اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جو کہ سنت بھی ہے، تو اس ڈنڈے کو انہوں نے زمین پر مارا اور پانی نکلنے لگا۔ بعد میں لوگوں نے کنویں کی سی شکل بنا دی۔ اس جگہ پر چوہڑ کی سی شکل میں کھڑا ہوا پانی آج بھی نظر آتا ہے۔ اس کے ارد گرد اونچے اونچے درخت ہے۔ یہ جگہ اتنی پرسکون، خوبصورت اور آرام دہ ہے کہ فقیر نے پورے سفر میں ذکر کے لیے ایسی موزوں جگہ اور کہیں نہیں دیکھی۔ اکثر دوستوں کا خیال تھا کہ گل و گلزار کی وجہ سے ایسی کیفیت ہوتی ہے، مگر فقیر کا خیال تھا کہ حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ پر عشق الہی کا غلبہ ایسا تھا، لہذا اس کے اثرات آج بھی اس جگہ پر ایسے ہیں کہ ہم جیسے غافل لوگ بھی وہاں جا کر ذکر کی مستی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں پر خواہ مخواہ محبت الہی میں جوش محسوس ہو رہا ہے۔ فقیر اپنے خیالات کی دنیا میں تانے بانے بن رہا تھا کہ اس تنہائی میں جب حضرت سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہوں گے تو خوب وقت گزرتا ہوگا۔ پیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے جو مسجد بنوائی، اس کے لکڑی کے بنے ہوئے دروازوں میں سے ایک دروازہ اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایصال ثواب اور مراقبہ سے فارغ ہوئے تو خانقاہ کے متولی نے فرمائش کی کہ میرے گھر دوپہر کا کھانا تناول فرمائیں، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا۔ حضرت تیشا بابا کے مشورے سے ہم نے دعوت قبول کی۔ متولی صاحب نے قریب قریب کے علماء صلحاء کو بھی مدعو کر لیا، یعنی ان کو بھی دعوت دے دی۔ آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ متولی صاحب نے فرمائش کی کہ کچھ بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ فقیر نے اپنے اکابرین کے عشق الہی کی داستانیں سنانے شروع کی۔ مولانا جان محمد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ حاضرین بہت لطف اندوز ہوئے۔ جب فقیر نے فارسی کے 2 اشعار پڑھے تو مولانا جان محمد ترجمہ کرنے کے دوران بلند آواز سے رونے لگے۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق درنار کن، جان و دل را جانب دلدار کن۔ اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے قال کو مرد حال کے قدموں میں ڈال دے۔ مرد حال یعنی کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں، اور مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے۔ 100 کتابوں اور 100 ورق کو آگ میں ڈال دے، مگر جان و دل کو دلدار کے حوالے کر دے۔ اس کے بعد مولانا کی طبیعت پر اتنا گریہ طاری ہوا کہ مزید بیان نہ ہو سکا۔ حاضرین محفل نے بیعت ہونے کی درخواست کی تو سب حضرات کو کلمات توبہ پڑھا کر سلسلہ عالیہ میں داخل کیا۔ جب مراقبہ اور دعا سے فارغ ہوئے تو مقامی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ان میں سے ایک بزرگ حاجی بابا بھی تشریف لائے۔ جب تیشا بابا نے انہیں دیکھا اور انہوں نے تیشا بابا کو دیکھا تو دونوں حضرات روتے ہوئے بغلگیر ہوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ دونوں حضرات بچپن کے دوست تھے اور آج 60 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔
دونوں کے پرانوار چہرے دیکھ کر ہم لوگوں کو خوشی ہو رہی تھی۔ پھر بچھڑے دوستوں کے دل کا کیا حال ہوگا، یہ تو وہی بتا سکتے تھے۔ حاجی بابا نے کہا، یہ سب اس نقش بندی شیخ کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملا بھی دیا اور پیر بھائی بھی بنا دیا۔